بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات، گڈ بائی مسٹر چپس جیمز ہلٹن کا لکھا ہوا ناول چیپٹر نمبر 5 اور کویسچنز اینڈ آنسرز. آج کی کلاس شروع کرتے ہیں. واٹ ور کیتھرینز ویوز اباؤٹ مسٹر چپس پروفیشن؟ مسٹر چپس کے پروفیشن کے بارے میں کیتھرین کے نظریات کیا تھے؟ آنسر: کیتھرین لائکڈ مسٹر چپس ٹیچنگ پروفیشن. کیتھرین کو چپس کا ٹیچنگ پروفیشن پسند تھا. شی واز ہیپی دیٹ چپس واز ناٹ اے بروکر اور اے بزنس مین ایٹسٹرا. وہ خوش تھی کہ چپس کوئی بروکر یا بزنس مین وغیرہ نہیں تھے. بروکر ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو بائر اور سیلر کے درمیان ٹرانزیکشن کرواتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے کچھ پیسے جو ہیں وہ مل جاتے ہیں. شی لائکڈ لیونگ امنگ دا بوائز. اسے یعنی کیتھرین کو لڑکوں کے درمیان، بچوں کے درمیان رہنا پسند تھا. گڈ بائی مسٹر چپس. ہاؤ مینی ٹائمز دیز ورڈز ہیو بین یوزڈ ان دا ناول؟ الوداع مسٹر چپس یعنی گڈ بائی مسٹر چپس، یہ الفاظ ناول میں کتنی بار استعمال ہوئے ہیں؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سوال بھی اہم ہے. تو نیکسٹ اس کا جو سوال ہو سکتا ہے، ہو سیڈ دیز ورڈز فار دا فرسٹ ٹائم؟ پہلی دفعہ یہ الفاظ کس نے کہے تھے؟ دیز ورڈز ہیو بین یوزڈ 2 times ان دا ناول. یہ الفاظ ناول میں 2 دفعہ استعمال ہوئے ہیں. دا فرسٹ ٹائم کیتھرین سیڈ دیز ورڈز ٹو مسٹر چپس ون نائٹ بیفور دیئر میرج. پہلی دفعہ کیتھرین نے یہ الفاظ اپنی شادی سے 1 رات پہلے مسٹر چپس سے کہے تھے. یعنی صبح ان کی شادی تھی اور مسٹر چپس جو ہیں وہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو یہ رات کو کیتھرین سے مل کر جا رہے تھے. تو اس وقت کیتھرین نے یہ لفظ مسٹر چپس سے کہے تھے. صبح ان کی شادی تھی. دا سیکنڈ ٹائم لنفرڈ یوزڈ دیز ورڈز آن دا لاسٹ ڈے آف مسٹر چپس لائف. دوسری دفعہ لنفرڈ نام کے ایک طالب علم نے، جو کہ بروک فیلڈ اسکول میں پڑھنے کے لیے آیا تھا، تو مسٹر چپس کی زندگی کا آخری دن تھا. اس دن یہ مسٹر چپس سے ملنے کے لیے آیا اور جب یہ جا رہا تھا تو اس نے جاتے جاتے کہا تھا گڈ بائی مسٹر چپس. Why did Chips begin to depreciate himself and his attainment? کیوں چپس نے خود کو اور اپنی کامیابیوں کو کم اہم سمجھنا شروع کر دیا تھا؟ ڈیپریشیٹ، کم اہم سمجھنا، ایک طرح سے احساس کمتری کا شکار ہو جانا. Once Chips began to depreciate himself and his attainments. ایک دفعہ چپس نے خود کو اور اپنی کامیابیوں کو، کامرانیوں کو کم اہم سمجھنا شروع کر دیا تھا. He told Catherine about his average degree and his occasional difficulties of discipline. اس نے کیتھرین سے اپنی اوسط قسم کی ڈگری اور کبھی کبھار پیش آنے والی نظم و ضبط کی مشکلات کے بارے میں بتایا تھا. یعنی بعض اوقات مسٹر چپس کو ڈسپلن قائم کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو اس حوالے سے کہ اس کی ڈگری کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی اور اسے ڈسپلن کو قائم کرنے میں بھی کبھی کبھار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو اس بارے میں اس نے کیتھرین سے بات کی تھی، کیتھرین کو اس بارے میں بتایا تھا. He also thought that he would never get any promotion. اس کا یہ بھی خیال تھا کہ اسے کبھی بھی ترقی نہیں مل سکے گی. From where was Catherine married? کہاں سے کیتھرین کی شادی ہوئی؟ یعنی جب کیتھرین کی مسٹر چپس کے ساتھ شادی ہوئی تو کیتھرین کہاں ٹھہری ہوئی تھی؟ کیتھرین ہیڈ نو پیرنٹس. کیتھرین کے ماں باپ نہیں تھے. شی واز میریڈ فرام دا ہاؤس آف ہر آنٹ ان ایلنگ. اس کی ایلنگ میں اپنی خالہ یا چچی کے گھر سے شادی ہوئی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایلنگ از اے ڈسٹرکٹ آف ویسٹ لندن، انگلینڈ، لوکیٹڈ 12.7 کلومیٹر ویسٹ آف چیرنگ کراس اور جنکشن آف 6 روٹس ان لندن، انگلینڈ. عزیز طلبہ و طالبات، ایلنگ ویسٹ لندن میں ایک ضلع کا نام ہے. یہ جو لندن کا خاص چیرنگ کراس ہے اس سے یہ 12.7 کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے. ڈسکرائب دا ایجز آف کیتھرین اینڈ مسٹر چپس وین دے میریڈ. کیتھرین اور مسٹر چپس کی عمر بیان کریں جب ان کی شادی ہوئی. ایٹ دا ٹائم آف میرج Catherine Bridges was of 25 years and Mr. Chips was 48 years old. شادی کے وقت کیتھرین 25 برس کی
اور مسٹر چپس 48 برس کے تھے۔ What did Catherine say to Chips before the wedding night? شادی سے ایک رات پہلے کیتھرین نے چپس سے کیا کہا تھا؟ Before wedding night, Catherine said that it was their last farewell. شادی سے ایک رات پہلے کیتھرین نے کہا تھا کہ یہ ان کے ایک دوسرے کو الوداع یا خدا حافظ کہنے کا آخری موقع ہے، یعنی اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو الوداع نہیں کہیں گے۔ She felt like a new boy beginning his first term with him. وہ محسوس کر رہی ہے کہ جیسے وہ بھی ایک طالب علم کی طرح ہے، ایک نئے لڑکے کی طرح ہے، ایک نئے طالب علم کی طرح ہے جو کہ اس کے ساتھ اپنی پہلی ٹرم شروع کرنے جا رہا ہے۔ یعنی وہ کہتی ہے کہ اسے بھی لگتا ہے کہ جیسے وہ بھی مسٹر چپس کی شاگردی اختیار کرنے جا رہی ہے۔ She asked whether she would call him sir or Mr. Chips would be the right thing. اس نے یعنی کیتھرین نے پوچھا کہ کیا وہ اسے سر کہے یا مسٹر چپس ٹھیک رہے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ کلاس اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ ایک نئی کلاس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔